السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى۔ سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں، اولاً ہم کو اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں ایک اور جمعہ شامل کیا ہوا ہے جس میں ہم جمعہ کی فضیلت سے مستفید ہو رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کے ذکر کے ذریعے سے اپنے ایمان میں روشنی کر رہے ہیں، اپنے ایمان میں اضافہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرد بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طاقت کے حساب سے اپنی پوری ذمہ داری جو اللہ رب العالمین نے بطور نبی آپ کو دی تھی، آپ نے وہ ساری ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیا ہوا ہے، جس کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف سے آنے والی صعوبتوں کو، تکلیفوں کو، طعنوں کو، گالیوں کو، الزامات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، اور وہ چیزیں جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی طور پر کر کے دکھلایا ہے، اور جن چیزوں سے ایک بندے کا رشتہ اور ایک اللہ کی بندی کا رشتہ ختم ہو سکتا ہے، کم ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب انسانوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی گئی ہے جو کافی مشہور ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان جس کی کوشش کرتا ہے وہی چیز اس کو حاصل ہونے والی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ انسان کو اس کے کرتوت کے حساب سے اللہ رب العالمین بھرپور بدلہ دینے والا ہے، اور انسان کی یہ زندگی مشہور ہے کہ اللہ رب العالمین نے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے سب سے بہترین نیکی کے کام کرنے والا کون ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں اس کو ذکر کیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اسی مسجد کے اندر گناہوں کی نحوست کے تعلق سے اس سے پہلے سنا تھا کہ کتنی منحوس چیز ہے ایک بندے کی گناہ کا جو عمل ہے ایک بندے کو کتنا اللہ رب العالمین سے دور کر سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں جہاں اپنے نبی کے شکایت کا ذکر کیا ہے کہ یہ قوم اللہ رب العالمین کے قرآن کو چھوڑ دے گی، وہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے یہ بات فرمائی تھی، قرآن کا حصہ بنایا ہے اس کو اللہ رب العالمین نے کہ کذالک نجزی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم اسی طرح سے پچھلے جو انبیاء کرام گزرے ہیں ان سب کے ساتھ بھی جو ان کے مخالفین ہوا کرتے تھے وہ مجرمین میں سے ہوا کرتے تھے۔ تو یہ گناہوں کی نحوست ہے کہ انہیں دنیا کی بھی بھلائی اور آخرت کی بھی بھلائی حاصل نہیں ہو سکتی، اور اللہ رب العالمین کا جو محبوب بندہ ہے اس کے ساتھ اس کو کھڑے ہونے کا موقع نصیب نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اگینسٹ میں وہ مجرم کھڑا ہوتا ہے، نافرمان کھڑا ہوتا ہے، گناہ گار کھڑا ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو موقع، جو لمحہ، جو زندگی باقی ہے اس کو مکمل طریقے پر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نہیں معلوم ہے کہ کب کس کی آنکھ بند ہو جائے، مجھے نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم کہ ہم اپنا اگلا لمحہ کہاں گزارنے والے ہیں۔ ہماری آنکھ قبر کے اندر کھلنے والی ہے کہ ہم اپنے دوسری ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے گزاریں گے،
چیزیں پہلے سے پتہ ہوتی ہیں تو منظم طریقے سے ہم اس کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، سسٹمیٹک کرتے ہیں۔ ایک آرٹیکل ایک بندہ لکھتا ہے، ایک بک ایک آتھر جب لکھتا ہے یا کوئی بات سسٹمیٹک اسکرپٹ تیار ہوتی ہے تو اس کو صحیح طریقے سے اس کا خاتمہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرتا ہے۔ استعملہ یہاں پر کام طلب کرنے کے مطلب میں ہے کہ کام مانگ رہا ہے، کوئی کسی کے پاس کوئی کام پر لگا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو استعمال کرتا ہے۔ کس طرح استعمال کرتا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بندوں کو استعمال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یوفقہ لعمل صالح قبل الموت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو موت آنے سے پہلے نیک کام کی توفیق دیتا ہے۔ یہ کرنسی، یہ اللہ رب العالمین کے یہاں معیار قیامت کے دن یا زندگی کے اندر نیک اعمال ہی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے گھروں کے اندر برکتیں، زندگی کے اندر سہولتیں اور اپنی رحمتوں کی برکھا اور اپنی رحمت کا سیلاب اللہ رب العالمین نے اسی پر ڈیپینڈ کیا ہوا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں نیکیوں کے انتخاب میں کہیں نہ کہیں لاپرواہی پائی جاتی ہے۔ ہم نے جس چیز کو پسند کیا، ہماری مزاج ہماری طبیعت کے حساب سے جو چیز ہم کو ٹھیک لگتی ہے اس کو ہم لینے کی کوشش کرتے ہیں، اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ آپ قرآن کریم کے اندر غور کریں گے تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی جگہ پر انبیاء کرام کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے کہ انبیاء کرام اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آپ کو سوچنا چاہیے، ہم کو سوچنا چاہیے، مجھے بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے یہ نیک چنندہ برگزیدہ بندے جن کا اللہ رب العالمین نے انتخاب کیا ہوا ہے، جن کے بارے میں، جن کی نیکی کے بارے میں کوئی شبہ اور کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن وہ بھی اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین رب اجعلنی من الصالحین، اللہ رب العالمین مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یوسف علیہ السلام کی دعا، سلیمان علیہ السلام کی دعا، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، اللہ رب العالمین نے ان کو نیک لوگوں میں شامل کر دیا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے۔ کسی کو شبہ نہیں ہے کہ انبیاء کرام اللہ رب العالمین کی نیک ہستیاں ہیں، نیک مخلوقات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی زبان سے یہ دعا نکل رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں وتوفنی مسلمن، اللہ رب العالمین تو مجھے جب موت دینا اسلام کی حالت میں دینا۔ ایک نبی کی زبان سے اس طرح کی دعا نکل رہی ہے۔ ہم کو سوچنا چاہیے، اس کے لیے نیکیاں جو ہوتی ہیں اس کو اگر ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، جس طرح ہم نے گناہ کا دو حصوں میں تقسیم کیا تھا کہ ہم دل اور دماغ کے ذریعے سے ایک پکا ارادہ کر لیتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر جو نفرتیں، حسد، کینہ، کپٹ، جیلسی، نفرت، اسلام کے خلاف بغاوت اور سنت کے اوپر اعتراضات، جو اس طرح کی چیزیں دلوں کے اندر پنپتی ہیں، اگتی ہیں، آتی ہیں، وسوسے جو دنیا بھر کے ہوتے ہیں، دل کے کام ہوتے ہیں۔ اسی کے اگینسٹ میں آپسی بھائی چارہ، محبت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس کے آگے، اس کے حکام کے آگے اپنے دل کے اندر آنے والے وسوسوں کو ذبح کر دینا، اور جو دل میں خرافات آتے ہیں اس کے اوپر نہ جم جانا، ایک دوسرے کے لیے بھلائی چاہنا، اللہ رب العالمین پر توکل، اور دل کے جو سارے اعمال ہیں وہ ایک بندہ عملی دل سے اس کو انجام دیتا ہے۔ ایسے ہی ہاتھ پیر کے ساتھ ہے، ہاتھ پیر سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، ایسے ہی نیکیاں ہاتھ پیر کے ساتھ بھی ہوتی ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے مجھ کو اور آپ کو ان دونوں چیزوں کو اللہ رب العالمین کے حوالے کرنا ہے، سبمیشن کرنا ہے۔ اسلام سبمیشن کا نام ہے، اپنے آپ کو سونپنے کا نام ہے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حکموں کے حوالے کرنے کا نام ہے کہ جس بات کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہم کو معلوم پڑ جائے، وہاں پر مجھ کو اور آپ کو اپنی عقلوں کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم فوراً وہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں، اللہ کے حکم میں اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے رسولوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں، اللہ رب العالمین کی جو پاکیزہ چیزیں ہیں اس کو کھاؤ اور واعملوا صالحا، نیک کام کرو، عمل صالح کرو، نیکیوں کی طرف آؤ۔ انی بما تعملون علیم، جو کچھ کر رہے ہو تم لوگ میں ان ساری چیزوں کو جانتا ہوں۔ جو ایک انسان ڈھکا چھپا سر عام کھلے طور پر کہیں بھی تنہائی میں، تنہائی کے باہر کہیں بھی ہو، کوئی بھی کام انجام دیتا ہو، ان ساری چیزوں سے اللہ رب العالمین ہمارا مالک باخبر ہے، چاہے کسی کی طرف سے پذیرائی ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو،
چاہے کوئی اس کو ناپسند کرتا ہو، لیکن اگر اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ باریک سا کام، وہ حقیر سا کام، وہ چھوٹا سا کام نیکی کا کام ہے، اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے، تو اس کی ویلو اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہے حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کے کسی کام کو گھٹیا مت سمجھو، کوئی بھی کام ہو نیکی کا، چھوٹے سے چھوٹا نیکی کا کام ہو، کسی کی نظر مسجد میں یا کہیں پر پڑتی ہے، کسی جگہ پر پڑتی ہے اور اس کو تھوڑا بھی صفائی کرنے کا موقع ملتا ہے، بلا وجہ لائٹ فین آن ہے، کسی وجہ سے وہ چھٹ گیا، اس کا مطلب نہیں کہ میں شکایت کر رہا کسی کی طرف سے، بتا رہا ہوں نیکی کا چھوٹا سا چھوٹا جو بھی موقع مل سکتا ہو، کوئی بھی ہارمفل آبجیکٹ راستے میں پڑا ہوا ہو، اگر کسی نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی نیت سے اس چیز کو ہٹایا، اس چیز کو دور کیا، اللہ رب العالمین نے جنت تیار کر کے رکھی۔ ایک کچرا ہٹانے کی وجہ سے، ایک کچرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں ایک ہارمفل آبجیکٹ پڑا ہوا تھا، ٹری کا حصہ تھا، یا تو نکلا ہوا تھا یا تو درخت تھا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے اس کو ہٹا دیا، اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے اس کو جنت دے دی۔ اتنی سستی ہے جنت کہ ہم آسانی سے ایک کچرا راستے سے ہٹا دیں، راستے میں پڑا ہوا چیز اس کی کوئی ویلو نہیں ہوتی، ہاں اگر روپے پیسے ہوں تو ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں، کچرے پڑے ہوں، پتھر پڑے ہوں، اس کی کوئی ویلو نہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اس بندے نے ہٹایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جنت دے دی۔ اتنی ہلکی ہے جنت۔ اللہ رب العالمین کی رضامندی بہت زیادہ اہم ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرنا یہ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ والدین کو راضی کرنا، بھائی اور بہنوں کے خلاف دل اور دماغ کے اندر کوئی بغض و عداوت، کوئی نفرت، ان کے حصے کے بارے میں کوئی غلط فہمی یا غلط بات ہمارے دل کے اندر نہ آئے، ہمیں ذرہ برابر اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا موقع ملے، اللہ رب العالمین جس کو توفیق دے دے، یوفقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابھی آپ نے سنی کہ اللہ رب العالمین جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافے کا ارادہ کرتا ہے، اس کے خاتمے کو اچھا کرنا چاہتا ہے کہ آدمی دنیا سے اچھی حالت میں جائے، ایمان کی حالت میں جائے، نیکیوں کے ساتھ جائے۔ کوئی نماز کی حالت میں اللہ رب العالمین کے سامنے صحیح ایمان کے ساتھ پہنچ رہا ہے، کوئی اللہ رب العالمین کے لیے حج کے لیے نکلا ہوا ایمان کی حالت میں اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچ رہا ہے، جو بھی نیکیاں اللہ رب العالمین نے اس کو توفیق دی ہے۔ والدین ہیں، والدین کے بعد بھائیوں کی ذمہ داری ہے، بہنوں کی ذمہ داری ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو استعمال کر لیا ہے۔ ایک سے زیادہ اولاد ہیں، اللہ رب العالمین نے اولاد میں سے کسی ایک کو چن لیا ہے والدین کی خدمت کے لیے، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی نیکی کا کام ہو سکتا ہے، لیکن صرف اور صرف مقصد اس میں دو ہو، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے اور اللہ رب العالمین کی رضا اس سے مقصود ہو، اخلاص ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے ایک بندے کو کوشش کرنا چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا سورہ حدید کی مشہور آیت جس میں اللہ رب العالمین نے اس منظر کو ذکر کیا ہے کہ یوم تر المؤمنین والمؤمنات نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس آیت کے اندر کہ آپ اس دن دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کا نور ان کے داہنی طرف، ان کے بائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ سورہ الحدید کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نور کا ذکر کیا ہے۔ آپ قیامت کے دن پل صراط کے اوپر دیکھیں گے، کس چیز کو دیکھیں گے؟ مومنین اور مومنات کے ساتھ ان کا نور ہوگا۔ نور یا مفسرین نے ذکر کیا کہ یہ نور کس چیز کا ہے؟ بندوں کے پاس جو ایمان ہے اور جو عمل صالح پایا جاتا ہے، یہ جتنا زیادہ ہوگا بندہ قیامت کے دن اس کی روشنی سے اس سے اتنا زیادہ فائدہ اٹھائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا کہ روشنی ان کے دائیں جانب بائیں جانب گھوم رہی ہوگی اور وہ پل صراط کو کراس کر رہے ہوں گے۔ پیچھے منافقین ہوں گے، منافقین آواز دیں گے کہ ہمارے لیے تو رکو، ہم تمہارے ساتھ دنیا میں تھے۔ وہ کہیں گے، مسلمان کہیں گے، مومنین کہیں گے، ہم نے جہاں سے اس روشنی کو حاصل کیا ہے تم بھی وہیں سے اس نور کو، اس روشنی کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ وہ اس کے بعد پیچھے پلٹیں گے، اللہ رب العالمین ان کے درمیان ایک دیوار، ایک دروازہ حائل کر دے گا جس میں ایک طرف جہنم کا حصہ ہوگا اور ایک طرف جنت کا حصہ ہوگا۔ جنت کی طرف اہل ایمان جو روشنی کے ساتھ آگے بڑھ چکے ہوں گے۔ اب ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے جتنی زیادہ روشنی پل صراط کے لیے تیار کر سکتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے جو وسائل ہو سکتے ہیں
ان کے تعلق سے غور کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ مفید ہوگا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک بڑا عظیم ذریعہ ہے۔ اسی لیے اس سے پہلے آپ کے سامنے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک بات جو منسوب ہے اس تعلق سے وہ بھی بات رکھی گئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، اگر کوئی آدمی نیکی کا کام کرتا ہے تو نیکی کا کام کرنے کی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے چہرے پر روشنی بڑھا دیتا ہے، ضیاء فی الوجہ و نورا فی القلب، اللہ رب العالمین اس کے دل کے اندر روشنی کو ڈال دیتا ہے۔ اس روشنی سے دنیا میں اس کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ صحیح اور غلط میں تمیز کرتا ہے، اس کی یہاں فرقان کی، اس کی یہاں تمیز کی صلاحیت باقی ہوتی ہے، کس چیز کو قبول کرنا ہے، کس چیز کو رد کرنا ہے، قبول نہیں کرنا ہے، ہر چیز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ وہ سعۃ فی الرزق، انہوں نے کہا کہ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نیکی کے ذریعے سے اس کے روزی میں کشادگی کرتا ہے، روزی میں بڑھوتری ہوتی ہے اس کی۔ ہم ان ساری چیزوں کے لیے پریشان ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے نیکیوں کی جو فضیلت ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے ہم کو اس کو لپک کر حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قوتاً فی البدنی، چوتھی چیز انہوں نے ذکر کی کہ ہم اگر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے نیکی کا کام کرتے ہیں تو بدن میں اللہ رب العالمین طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین لوگوں کی طرف سے ہماری ڈیفنس کرتا ہے، ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنے کی کوشش کریں، کسی بھی نیکی کے کام کو ہلکا سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، چھوٹے سے چھوٹا کام ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوں، آپ کا یہ مسکرا کر دیکھنا بھی اللہ رب العالمین کے یہاں صدقہ اور چیریٹی لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس سلسلے میں ہمارے سامنے بہت سارے اگزامپلس رکھے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کے دین پر اور اچھے طریقے سے عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ قیامت کا دن ہم نیکیوں کے لیے ترس رہے ہوں گے، ایسے لوگ جو اللہ رب العالمین کی رحمت سے محروم ہوں گے وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں گے، اللہ رب العالمین سے درخواست کریں گے کہ اے میرے مالک ہمیں دنیا کے اندر واپس لوٹا دے۔ حتی اذا جاءہم الموت قال رب ارجعون، وہ کہیں گے کہ میرے مالک مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں دنیا کے اندر جاؤں اور دنیا کے اندر جا کے جو مجھ سے کام چھوٹ گیا ہے تجھے راضی کرنے کا، فیما ترکتو، جو میں نے کام نہیں کیا ہے جو مجھ سے چھوٹ گیا ہے میں اس کام کو انجام دے سکوں، اللہ رب العالمین مجھے اس کا موقع دے دے۔ اللہ رب العالمین یا فرشتے اس دن کہیں گے کلا انہا کلمۃ، یہ تمہارے منہ سے نکلنے والے صرف جملے ہیں، یہ صرف تمہاری منہ کی باتیں ہیں، تم جاؤ گے دنیا کے اندر پھر وہی کرو گے۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ایسے لوگوں کو جہنم کی دھمکی دی ہے۔ لہٰذا ہم کو جہاں پر بھی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا موقع حاصل ہوتا ہے اس میں ہم کو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے ان مواقع کو، ان سنہرے لمحات کو غنیمت سمجھتے ہوئے کوشش کرنا چاہیے۔ آپ کے سامنے بہت ساری روایتیں ہیں، آپ نے سنا ہوگا اس سے پہلے کہ ایک جانور حرام ہے پالنا، گھر میں رکھنا، اس کی ناپاکی، اس کے برتن میں منہ ڈال دینا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے جنت دے دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فی کل کبد رطبۃ اجر، ہر تر دل کے ساتھ، جو بھی دل بھیگا ہے زندہ ہے اس کے ساتھ اگر ہم اچھا سلوک کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان نیکیوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے بھی جو بھی جتنا بھی کام کیا ہوگا، ایک چھوٹا سا ایک ایٹم جو کچرا جو ہم کو دھوپ میں نظر آتا ہے، اگر اتنی بھی باریکی سے کیا ہوا کام صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا ہوگا تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے، اور اس کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین دکھائے گا۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اس طرف بھی دھیان دینے کی کوشش کریں اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے 3 لوگوں کا جو مشہور واقعہ ہے جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کوشش کی تھی، کیو میں تھے، غار میں پھنسے ہوئے تھے، اور اس وقت ان لوگوں نے باری باری، مشہور واقعہ ہے، باری باری اپنی نیکیوں کا ذکر اللہ رب العالمین کے سامنے سے کیا تو اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے اس مصیبت کو دور کر دیا۔ ہمارے نزدیک تسبیحات کی کوئی اہمیت نہیں، بہت ریئرلی ہم اس کو کبھی کرتے ہیں۔ کلمے کا ذکر ہمارے یہاں بہت ہلکا مانا جاتا ہے۔ مشہور حدیث ہے، ہم نے سنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک مجرم کے سامنے اس کا رجسٹر رکھا جائے گا، اور اس رجسٹر میں صرف اور صرف گناہ ہے، صرف اور صرف گناہ۔ آدمی سے کہا جائے گا تم نے یہ گناہ کیا، وہ قبول کرے گا ہاں میں نے گناہ کیا،
اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے یہ بھی گناہ کیا، وہ قبول کرے گا، ہاں میں نے گناہ کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب رجسٹر کو اس وزن کانٹے پر رکھا جائے گا تو وہ ہیوی ہونے کے ناطے، وزن ہونے کے ناطے جھک جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا صرف ایک بطاقہ، ایک کارڈ اللہ رب العالمین دوسری طرف رکھے گا، اس کے ایک کارڈ کے وجہ سے وہ کارڈ اس کے اوپر حاوی ہو جائے گا، اس کو بٹھا دے گا، اس کو اٹھا دے گا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ذکر کیا کہ وہ آدمی حیرت میں ہوگا کہ میں نے ایسا کون سا کام کیا تھا جس کی خبر مجھے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد اس کارڈ کو دکھائے گا، اس کارڈ میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صحیح حدیث ہے۔ اللہ رب العالمین کے کلمے کا یہ وزن ہم صرف زندگی میں مسلمان ہونے کے بعد یا مسلمان ہونے کے نام پر اس کلمے کا ایک دو مرتبہ ذکر کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اللہ رب العالمین کے خزانوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین اس کے 20 گناہوں کو مٹاتا ہے، 20 نیکیاں لکھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی اگر کہتا ہے الحمدللہ تو کانٹا جو ہے میزان وزن وہ اللہ رب العالمین نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ کوئی اس کے ساتھ الحمدللہ کے ساتھ سبحان اللہ ایڈ کرتا ہے تسبیحات میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کو اللہ رب العالمین نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اتنے سارے فضائل، ہن منجیات مقدمات، وہ تم کو جہنم سے بچانے والی اور جنت کی طرف بڑھانے والی ہے۔ یہ نیکیاں ہیں، ان کو ہم کو حاصل کرنے کی اونچائی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چڑھنے کا کیا معمول تھا؟ ڈھلان سے اترنے کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعائیں پڑھتے تھے؟ اللہ رب العالمین کے عرش کے پاس یہ نیکیاں، یہ تسبیحات، یہ تکبیرات اس بندے کا نام لے کر چکر لگاتی رہتی ہیں، یہ نیکیاں ہی ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ان ساری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو جو قیامت کے دن ہمارے لیے بہت معنی خیز ہیں، نماز کے تعلق سے کتنا سنگین معاملہ ہے۔ ہمارے پاس جو مخصوص ایام گزر گئے جس میں ہم اپنے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کے خزانوں کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کرنے کے جو وسائل ہو سکتے تھے، ہم نے ان سارے ایام کو حاصل کر لیا، لیکن اس کے بعد کے ایام کے اندر ہمارے ہاں سستی پائی جاتی ہے، نمازوں کے اندر صفوں کی کمی، افراد کی کمی، مسجد کا خالی پن۔ یہ ہمارے لیے حیرت کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ ہم زندگی کے کون سے ایسے ایام سے گزر رہے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم مسائل کا رونا روتے ہیں، ہمارے احباب مسائل کا رونا روتے ہیں، لیکن ہمارے مسائل کا حل کرنے والا جو اللہ رب العالمین ہے، جو نیکیوں کی برکت ہم کو دے سکتا ہے، ہمارے مسائل کو حل کر سکتا ہے، اس کے آگے ہم جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا فرمایا تھا اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں ذکر کیا، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، اللہ رب العالمین نے فرمایا لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم۔ اللہ رب العالمین ان کو یوں ہی چٹیل میدان میں چھوڑ دیتا۔ اللہ رب العالمین کی رحمت تھی کہ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے ان کو معاف کیا، ان کو بخش دیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو دعا مانگی اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا اونچا مقام دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دعا کے اندر اس کو شامل کیا جائے، اللہ رب العالمین کے یہاں اس دعا کے قبول ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ اخلاص یہ 1/3 قرآن کا حصہ ہے، اگر کوئی 3 مرتبہ اس کو پڑھتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو ایک مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب مل سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا الساعی علی الارملتی، کسی یتیم کے ساتھ، کسی بیوہ کے ساتھ اچھی کوشش کرنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ثواب ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، ایسے ہی ہے جیسے وہ روزہ رکھنے والا، راتوں کا قیام کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ابن بطال رحمہ اللہ نے اس کی شرح میں کہا ہے، اگر کوئی جہاد کرنے کی توفیق جس کو حاصل نہیں ہوتی، جس کو کنٹینیو روزہ رکھنے کی اللہ کے راستے میں توفیق اس کو حاصل نہیں ہوتی، جس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کے پاس یہ مواقع نہیں ہے، اس کو اس طرح سے اللہ رب العالمین کی فضیلت کو حاصل کرنے کا موقع ہے کہ وہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وہ بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ امید ہے کہ قیامت کے دن وہ مجاہدین کے ساتھ ہوگا، وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ رب العالمین کے عبادت گزار تھے، جو راتوں کا قیام کرنے والے تھے، روزہ رکھنے والے تھے۔ ہمارے پاس اللہ رب العالمین نے اتنے سارے مواقع رکھے ہیں
کہ ہم اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کر سکیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ اپنی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں بہت زیادہ ہیں, کم کہہ کر ہم کو زیادہ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے, عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ, ایمان کی حالت میں زندہ رکھ. ہمارے ایمان والے بھائی جہاں بھی پریشان حال ہے, اللہ رب العالمین کی پریشانی کو دور فرما, ہمارے ماں اور بہنوں کی حفاظت فرما, ہمارے مشکلوں کو دور فرما. اللہ رب العالمین جو مقروض ہے, اللہ رب العالمین اس سے قرضوں کو دور کر دے. ہمارے جو مریض, ہمارے جو مرضى ہیں, اللہ رب العالمین ان کو صحت یابی عنایت فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.